ہوتے ہیں. آج میں نے جب یہ ذکر کیا تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا نہیں جی ہم نے کیبنٹ میٹنگ بھی 2 جگہ کی تھی, یعنی آدھے لوگ ایک جگہ موجود تھے, آدھے لوگ دوسری جگہ. میں نے کہا وہ تو 50 ہے نا, یہ تو 13 لوگ ہیں. 13 لوگ تو ایک کمرے میں بیٹھ سکتے ہیں, اور ٹھیک ہے اگر کوئی سپورٹ سٹاف چاہیے وہ کسی اور کمرے میں بیٹھ جائے, کسی اور جگہ پہ ویڈیو لنک سے آ جائے, لیکن جو آفیشیل ممبرز ہیں جو آئین میں جن کا ذکر ہے وہ تو آنے چاہیے تھے. تو خیر یہ میں نے پہلا اعتراض اور اپنا شکایت پرائم منسٹر صاحب کو کی. پرائم منسٹر صاحب نے بہت مہربانی کی, انہوں نے کہا کہ جی میں خود چاہتا ہوں کہ یہ فیس ٹو فیس ہو, اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالی فیس ٹو فیس آگے کریں گے. لیکن آج کی میٹنگ تو اب میں اس وقت تو اڑ کے جا نہیں سکتا تھا اسلام آباد. کہا کہ نہیں آپ آ سکتے ہیں, بہت زیادہ دیر ہو گئی تھی تب تک. میٹنگ کے 6 ایجنڈا آئٹم تھے, میں سے میں صرف 2 کا ذکر کروں گا, باقی اتنے امپورٹنٹ نہیں تھے. ایک ایجنڈا آئٹم ہوتا ہے جو ہر سال ہوتا ہے. ایک تو یہ این ای سی ہے کیا چیز, نیشنل اکنامک کاؤنسل ایک ایڈوائزری باڈی ہے آئینی, اور اس میں لکھا ہے کہ نیشنل اکنامک کاؤنسل وفاق کو اور صوبوں کو اپنے اکنامک فائنینشیل ڈیولپمنٹ کے بارے میں ایڈوائز کرے گی. اچھا, اس ایڈوائز پہ پھر صوبے, وہ کوئی پابند نہیں ہے وفاق یا صوبے, این ای سی کی ایڈوائز پہ وہ صوبے اپنا بجٹ بناتے ہیں. میں دوسرے کا یہی تھا کہ پرائم منسٹر صاحب میں نے سنا ہے 12 تاریخ کو آپ بجٹ دے رہے ہیں, 4-5 دن میں ہم بھی بجٹ دیں گے اپنا. تو یہ ہم کیوں آپ 2 دن پہلے کر رہے ہیں میٹنگ, وہ کیوں کریں نہ, وہ کیوں کریں 2 دن پہلے کیا ایڈوائس آپ دیں گے, اور کیا ہماری تو ساری تیاری ہو گئی ہے, آپ کی بھی تیاری ہو گئی ہے. تو این ای سی کو ایک مذاق نہ بنایا جائے. این ای سی کا میرا یہ خیال ہے کہ یہ فیبرری مارچ میں یہ والی میٹنگ ہونی چاہیے, اور پرائم منسٹر صاحب نے اس بات پہ ایگری کیا, اور پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ اب ہم کم از کم 2 میٹنگز کریں گے, وہ تو خیر آئینی ریکوائرمنٹ ہے, اور یہ بھی ایگری کیا کہ جلدی کرنی ہے. میں پھر سے ایک بار شکر گزار ہوں پرائم منسٹر کا کہ یہ چیزیں بتانی پڑنی ہیں, اور وہ بتانے کے بعد وہ ایٹ لیسٹ میٹنگ میں مان جاتے ہیں, اور انہوں نے وہ کہا ہے. تو 2 جو آئٹم ڈسکس ہوتے ہیں, ایک کہتے ہیں ہم اینیول پلان, جو 2019-20 کا تو پچھلے سال دیا گیا تھا, اب 2020-21 کا دیا گیا. اینیول پلان میں ہوتے ہیں اکانومی کے گروتھ نمبرز, کہ بھائی یہ جی ڈی پی کتنے % سے بڑھے گی, جو اندازہ ہے, ایگریکلچر سیکٹر کتنا بڑھے گا, انڈسٹریل سیکٹر کتنا بڑھے گا. اور اس کو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ صوبے اور وفاق بتائے کہ جی اکانومی اس طریقے سے گرو کر رہی ہے, آپ اس طریقے سے اپنے خرچے کریں اور بجٹ بنائیں. وہ پہلے جب آئٹم آیا تو ہمیں بتایا گیا کہ 2019-20 کا ٹارگٹ جو تھا وہ تھا 4%, اور وہ ہوگا -0.4%, یعنی یہ جو یہ سال ہے, یہ پبلک بھی ہوئی ہے ڈاکومنٹ, کوئی نئی چیز نہیں ہے. اس میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ پچھلے سال جو ٹارگٹ تھا, یہ 19-20 نہیں 18-19, میں نے آج یہ ریز کیا تھا میٹنگ میں, اس لیے بتا رہا ہوں. 2018-19 کا ٹارگٹ رکھا تھا 6.2%, اس لیے کہ اس سے 1 سال پہلے 2017-18 میں جی ڈی پی گروتھ تھی 5.7% کے قریب. 18-19 میں رکھی تھی 6.2%. اگست 2018 میں نئی حکومتیں آ گئیں. جب پچھلے سال مئی میں میٹنگ ہوئی تھی تو بتایا گیا کہ جی ہم بہت مشکلات میں تھے, پچھلی حکومتیں تباہی مچا گئی, جو بھی ایک طریقے جو اسٹینڈرڈ ایک ہے بات, اور اس لیے اگلے سال جو 2018-19 ہے اس کی گروتھ ہے 3.3%, یعنی جو 6.2% کی تھی 3.3 کتابوں میں وہ لکھی گئی. لیکن ڈیورنگ دا ایئر, ابھی سے 2 مہینے پہلے پتہ چلا, 1.5-2 مہینے پہلے, کہ وہ 2018-19 کی تھی وہ اصل میں 1.9% تھی گروتھ. اچھا ہوتا ہے فرق, اس لیے کوئی ایسٹیمیٹس ہوتے ہیں نا, 3.3 کی چلیے وہ شاید 3.2 ہو سکتی ہے, 3.4 بھی ہو سکتی ہے. اتنا بڑا ڈفرنس پہلے کبھی نہیں آیا, یہ میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا.
خیر پھر وہی باتیں کی گئیں کہ ہماری معیشت ہم نے بڑی بری حال میں تھی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یہ تھا جو اسٹینڈرڈ، لیکن مطلب آپ کو پورا سال گزر جاتا ہے، مئی کے مہینے میں پورے سال کی گروتھ جو ہے آپ اتنی غلط ایسٹیمیٹس لگاتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ جو آپ کے ابھی کے ایسٹیمیٹ ہیں کہ 4% کی جگہ پہ -0.4% ہوگی، یہ درست ہے کہ نہیں ہے؟ پلیز، اس لیے کہ اس پہ ہم اپنا بجٹ بنائیں گے، وفاق بنائے گی. میں نے کہا کہ یہ سارا کے سارا جو غلط ایسٹیمیٹس ہے اس کا نقصان وفاق کو بھی ہوتا ہے اور صوبوں کو بھی ہوتا ہے. تو ہمیں ایسٹیمیٹس تو جو رسپانسبل ہیں وہ صحیح بنائیں. اس پہ میں نے پھر ان سے کہا کہ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جون 2020 میں، اور میں نے میٹنگ میں بتائی، جو کہا گیا ہے کہ اس سال کی یہ گروتھ نمبرز ساؤتھ ایشیا میں کیا ہوں گے، یہ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ ہے. اس میں میں اب دوسرے ملکوں کی نہیں بتاتا، خامخواہ وہ لمبی ہو جائے گی میری پریس کانفرنس. بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی -2.6% ہوئی گروتھ، یعنی 2.6% منفی، جہاں ادھر -0.4% کی جگہ پہ -2.6% ہوگی. اب یہ ورلڈ بینک کر رہا ہے. اس پہ مجھے جواب یہ ملا کہ جی ورلڈ بینک بھی وہی ڈیٹا استعمال کرتا ہے، ہم ہی ڈیٹا دیتے ہیں. میں نے کہا پھر ڈیٹا اگر وہی ہے پھر تو اور تشویش کی بات ہے. تشویش کی بات ہو سکتی ہے ورلڈ بینک کوئی یہ نہیں کہ ان کے پاس کوئی بہتر طریقہ ہے کرنے کا، ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے. ہمارے پاس بھی وہی، یہ کوئی راکٹ سائنس اب رہی نہیں یہ چیزیں، یہ نمبرز دینا. دیٹ مینس وہ کہہ رہے ہیں ایزمپشنس پہ فرق پڑتا ہے. میں نے کہا تو آپ کے لوگ، اس لیے کہ پچھلے سال آپ کی ایک بڑا مسئلہ ہوا ہے، جو 3.3% آپ نے کی تھی وہ ایکچولی 1.9% تھی. تو اس وقت بھی مہربانی کر کے، ہم چاہے وہ -0.، نہیں دیکھیں کووڈ کی بات ہے، ایشوز ہیں، ہم سب جانتے ہیں، لیکن کہانی درست بتائیں کہ یہ گروتھ اگلے سال کی ہوگی، اس سال کی اینڈ آف دا ایئر ہوگی کیا. تو پہلا تو میرا یہی سوال تھا کہ یہ -2.6% وہ بتا رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں جی ہمارا نمبر ٹھیک ہے. میں نے اس میٹنگ میں کہا ہے کہ جی ہماری ریزرویشن ضرور نوٹ کر لیں کہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے ان نمبرز پہ. اب ہم کیا کریں جی، بھروسہ نہیں، لیکن نمبرز تو ہم نے وہی اڈاپٹ کرنے پڑیں گے جو NEC یا وہ ادارہ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ بتاتی ہے. اب آ جائیں اگلے سال پہ. اگلے سال کے لیے ہمیں بتایا گیا کہ یہ نمبرز دے دوں، ہاں جی، اگلے سال کے لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ ہماری گروتھ ہوگی 2.1%، 2.1% پلس. اگین جو یہ ورلڈ بینک کی اسٹڈی ہے وہ بتا رہی ہے -0.2%. جو یہ اسٹڈی مجھے ملی تھی جون، اور ہے بھی ریسنٹ، جون 2020 کی ہے. میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جی یہ ہے، اور یہ ہم جو بھی پلان کریں جو اکانومی، اس لیے کہ جیسے اکانومی گرو کرے گی، فار ایگزامپل ہم ایک سیلز ٹیکس اور سروس کلیکٹ کرتے ہیں، سروس گروتھ ایک نمبر بتایا ہوگا، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. اگر وہ آپ اوور اسٹیمیٹ کر رہے ہیں تو ہمارے ٹیکس کے نمبر غلط آ جائیں گے. ٹیکس کے نمبر غلط آئیں گے تو ہم جو عوام سے کہتے ہیں کہ جی ہم یہ کام کریں گے، اس میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. تو یہ پہلے جو ایجنڈا آئٹم تھا اس پہ میری سخت ریزرویشنز تھیں، اور میں نے ان سے کہا کہ یہ پلیز ریزرویشنز آپ نوٹ کریں. ایک اور چیز میں نے یہ کہی، ادھر ہی بتایا گیا تھا کہ ہماری ٹیکس کلیکشن جو ہے اوور آل ٹوٹل ریونیو وہ تقریباً 31% زیادہ ہے پچھلے سال سے، 30.9% بتائے. لیکن انہوں نے کلیئر کر دیا کہ اس میں زیادہ اس لیے ہے کہ ہماری نان ٹیکس ریونیوز FBR کلیکٹ کرتا ہے جس میں صوبوں کو حصہ ملتا ہے. نان ٹیکس ریونیوز ہمارے زیادہ ہیں، اور وہ زیادہ اس لیے کہ انہوں نے کوئی سیلولر کمپنی لائسنسز کو ایشو کیے تھے. خیر اس میں نہیں جاتے. جہاں تک صوبوں کا تعلق ہے، 9 مہینے میں 13.7% ٹیکس کی شرح میں، FBR کے ٹیکسز میں جو ہے اضافہ ہوا تھا. لیکن سال کے آخر میں جو یہ نمبر ہے، میں آپ کو بتا دوں، جو لیٹسٹ نمبر ہے میرے پاس 11 مہینے کا، اس وقت تک 3.5 ارب روپے کی، 3.5 ٹریلین، 3,526 ارب روپے کے قریب
FPR نے کلیکٹ کیا ہے. ٹارگٹ کیا تھا آپ سب کو یاد ہوگا 5.5 ٹریلین 5.55 ٹریلین ایکچولی. اور میں نے میٹنگ میں یہ کہا کہ ابھی تک ہمیں ریوائزڈ نمبر کلیکشن کا نہیں, ہمیں اپنے ہمیں انہوں نے کہا تھا کہ 835 ارب روپے دیں گے, اور اب ریوائز نمبرز میں کہا گیا ہے 606 ارب دیں گے, یعنی 200 اور کتنے ہو گئے 29 ارب کے قریب کم ملیں گے صوبہ سندھ کو. فیڈرل ٹیکس کے نمبرز تو پتہ ہے, یہ چیز میں کئی بار کہہ چکا ہوں, پہلی بار پاکستان کی ہسٹری میں ہوا تھا کہ 2018-19 میں پچھلے سال سے ٹیکس کلیکشن کم ہوئی تھی. آپ کو یاد ہوگا کئی بار میں کہہ چکا ہوں, یہ تو ڈاکیومنٹڈ نمبر ہے نا. مجھے لگ رہا ہے یہ دوسری بار ہوگا کہ شاید ہماری ٹیکس کلیکشن پچھلے سال سے کم نہیں ہوئی تو مارجنلی شاید زیادہ ہو. اب یہ 2 سال کیسے ہم لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, اور اگر یہ پرفارم نہیں کریں گے. کووڈ ٹھیک ہے جی, کووڈ آیا اس سے بہت فرق پڑا, ہم مانتے ہیں کہ اس سے ایسی بات نہیں ہے کہ فرق نہیں پڑا ہے, لیکن مارچ تک تو کووڈ نہیں تھا نا. یہ تو اپریل مئی جون آخری کوارٹر میں اس کا افیکٹ ہوا ہوگا. وہ ٹارگٹس پہلے بھی پورے نہیں ہو رہے تھے, اور اب بہانہ مل گیا ہر چیز پہ, بلیم اٹ آن کووڈ, جو چیز بھی ہے جو نہیں کر سکے. تو یہ ایشوز بھی میں نے ریز کیے کہ آپ کے ٹیکس کلیکشن پچھلے سال بھی کم تھیں اور اس سال بھی کم ہو رہی ہیں. اچھا جی, اب آ جائیں PSDP پہ. PSDP کا ڈاکیومنٹ دیکھ کے, اس لیے کہ میرے پاس پہلے یہ ڈاکیومنٹ کل آیا تھا, پرسوں آیا تھا, کل میں نے اس پہ ایک میٹنگ کی تھی, آج اس ڈاکیومنٹ کو بدل دیا گیا. نثار کھوڑو صاحب نے ایک, اس سے پہلے ہوتی ہے اینیول پلان کوآرڈینیشن کمیٹی APCC, صوبہ سندھ میں نثار صاحب ریپرزینٹ کرتے ہیں صوبہ سندھ کو اس کمیٹی کی میٹنگ میں, اور انہوں نے ریز کی تھی کافی چیزیں کہ جی آپ نے بہت ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے, اور اس کے بعد خط وط بھی لکھے گئے ان کو. تو آج انہوں نے کچھ اسکیمیں ایڈ کر کے نیا PSDP دے دیا. اچھا یہ آج صبح ملا مجھے, میٹنگ 11 بجے تھی, 12 بجے تھی, صبح 10 بجے یہ ڈاکیومنٹ مجھے ملا. میں نے جتنی دیر تھی دیکھ سکا, اتنی دیر میں آپ نے کیا دیکھ سکتا ہے, لیکن اس کے اندر جو میں نے گلیئرنگ مسٹیکس دیکھی مجھے عجب لگا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, اس لیے میں نے کہا یہ بتانا کچھ بھی. اس میں جو ڈسکرپنسیز تھیں سمجھ نہیں آتی کون بنا رہا ہے یہ چیزیں, مسئلہ کہاں ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو میرا سب سے پہلا اعتراض تھا, ہر صوبے کو دیے جاتے ہیں پیسے جو کہ اس صوبے کی ایجنسیز یا فیڈرل گورنمنٹ ایجنسیز ان میں خرچہ کرتی ہیں. یعنی اگر کام ہے سوئی گیس کا تو سوئی گیس کام کرے گی, بجلی کا کام ہے تو جو ہے ہیسکو یا سیپکو یا جو فیڈرل گورنمنٹ کی ایجنسیز ہے وہ کام کرتی ہیں. اگر کوئی پانی کا ایشو ہے تو اس میں وابڈا بھی کرتی ہے اور پروونشل گورنمنٹ بھی کرتی ہے, دونوں کو ہسٹوریکلی دیے جاتے ہیں. سندھ کے ساتھ الگ سے ایک چیز کر دی گئی کہ ایک کیبنٹ ڈویژن کوئی ایگزیکیوٹنگ ایجنسی نہیں ہے, آپ سب کو پتا ہے. کیبنٹ ڈویژن کا کام ہے یہ میٹنگز کرنا, کیبنٹ کی NEC کی میٹنگ کرانا. کیبنٹ ڈویژن میں کوئی 20-22 کے قریب پروجیکٹ ہیں, 2 اسلام آباد کے ہیں, 20 سندھ کے ہیں. خوشی تو بہت ہے سندھ کے پروجیکٹ ڈالے, یہ نئے ڈالے انہوں نے, کل تک نہیں تھے, یہ نئے ڈالے انہوں نے. 20 پروجیکٹ سندھ کے, خوشی بہت ہے سندھ کے پروجیکٹ, اور میں نے شکریہ بھی ادا کیا. بعد میں مجھ پہ کچھ تنقید کی گئی کہ آپ کو اچھے نہیں لگتے تو ہمارے صوبوں کو دے دیں. میں نے کہا میں تو 10 بار شکریہ ادا کر چکا ہوں, لیکن آپ سندھ کو اسلام آباد نہ سمجھیں. باقی آپ وابڈا سے کام کرائیں, آپ سوئی گیس سے کام کرائیں, آپ پاک PWD سے کام کرائیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. جو فیڈرل ادارے آپ 100 بسم اللہ, یہ 20 جو آپ 200 اسکیمیں ڈالیں سندھ میں, مجھے تو بہت خوشی ہوگی. لیکن آپ سندھ کو ایک SIDCL کے نام سے کمپنی بنا کے, میں نے کہا کیا پنجاب سندھ کیا ہے, سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ, میں نے کہا کیا PIDCL ہے, کیا BIDCL ہے, کیا KPIDCL ہے, نہیں, صرف سندھ کے لیے SIDCL بنا دی گئی. اس کی انہوں نے پھر کہا کہ یہ تو پچھلی حکومت نے کیا تھا, بالکل پچھلی حکومت نے کیا تھا, KIDCL بنائی تھی.
اس وقت میں اس کی ہسٹری بھی پرائم منسٹر صاحب کو بتائی کہ 2015 میں اس وقت کے وزیر اعظم کراچی ہے، انہوں نے کہا میں کراچی کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں، اور گرین لائن کا تحفہ دیا، اور ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ہمارا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ اس کو بناتا، انہوں نے کہا کہ ہم خود بنائیں گے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ آپ بنائیں، ایک میگا پروجیکٹ ہے، سندھ کو فائدہ ہوگا، اس پہ انہوں نے ایک کمپنی کی ہے ڈیسل بنا لی۔ اب اس کو ایس آئی ڈیسل بنا، اس کی جو کام ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، جو اس سے کام لے رہے ہیں وہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا، جو کل مجھے نئے آج صبح پتہ چلے نئے ڈالے گئے۔ تو سب سے پہلے تو میرا اعتراض یہ تھا کہ آپ سندھ کو، میں لفظ استعمال نہیں کرنے جاتا، ایک کالونی نہ سمجھے اسلام آباد کی، کہ ادھر سے چلائیں گے۔ اور جب میں نے کہا کہ کام ناقص ہو رہا ہے تو وزیر اعظم نے مجھے کہا آپ نیب چلے جائیں، شاید وہ آپشن ہم کریں، اس لیے کہ میں بتاؤں گا کیوں نیب جانا چاہتے ہیں، کیوں ایسی چیز بنتی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کا خیال ہے آپ جا بھی سکتے ہیں، وہ کوئی رپورٹ کر بھی سکتے ہیں، رپورٹ ان کو نیب خود بھی، ویسے تو نیب خود ہی نوٹس لے لیتی ہے، شاید ان چیزوں کا نوٹس لے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، ہماری تو ہر چیز کا نوٹس لے لیے جاتے ہیں، ہم جب بلاتے ہیں کوشش کرتے ہیں ٹائم پہ پہنچ جائیں اور جو اپنا پوائنٹ آف ویو وہ پیش کریں۔ ہاں جی، سب سے پہلی جو گلیئرنگ ہے، اور یہ دونوں، اچھا یہ دونوں ڈاکیومنٹس ویب سائٹ پہ ان کے موجود ہیں، یہ نئے والا اب آ جائے گا، پرانا والا موجود ہے، اور نئے والا آج ہی دیا ہے تو اب وہ بھی آ جائے گا۔ جناب، گرین لائن بس ٹرانزٹ سسٹم، یہ 2017 کا اپروو ہوا پروجیکٹ ہے، یعنی پچھلی حکومت کا۔ اس کی ٹوٹل اخراج جو اس پہ اس کی ایسٹیمیٹڈ کاسٹ ہے وہ 24.6 بلین، 24.6 ارب روپے۔ جون 2019 یعنی آج سے ایک سال پہلے جب مئی میں ہم بیٹھے تھے، اور یہ آج تک ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہے ڈاکیومنٹ، کہا گیا کہ اس اسکیم پہ 21.16 ارب روپے خرچ ہوئے، یعنی 24.2 میں سے 6 میں سے 21.2 تقریباً، اور باقی 3.4 بلین تھرو فارورڈ تھا، یعنی بچ گئے تھے، اور 2 ارب روپے انہوں نے رکھے تھے کہ اس سال ایس آئی ڈی یہ گرین لائن پہ خرچ کریں گے۔ کریں یار، یہ اچھی بات ہے۔ اس دفعہ جب میں نے یہ نمبر دیکھا تو پچھلے سال کیا کہا تھا انہوں نے، 21.2 ارب خرچ کر چکے ہیں جون 2019 تک، 30 جون 2019 تک۔ اب لکھا ہوا میرے پاس آ رہا ہے، اور یہ میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ 30 جون 2020 تک 19.5 ارب روپے خرچ کیے، یعنی پچھلے سال جو بتائے تھے پیسے اس سے 1.66 ارب روپے، 1.66 بنتا ہے نا، 1.66 بلین کم۔ تو میں نے کہا، میں نے، اور یہ لفظ میں نے کہا پرائم منسٹر صاحب، اور ساری میٹنگ کو میں نے ایڈریس کیا کہ یہ پہلی بار میں نے دیکھا ہے کہ کسی پروجیکٹ میں پچھلے سال سے کم، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی بڑی چوری پکڑی ہو، ٹھیکیدار سے پیسے واپس لیے ہو سکتا ہے، اچھی بات ہے اگر یہ، تو پھر تو یہ بنتا ہے نیب کا کیس نا، کہ اوور پیمنٹ ہو گئی ہے اور واپس لیے پیسے، ادروائز تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہے کیا۔ پہلا یہ تھا جناب۔ دوسرا ایک اسکیم ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اسکیم نمبر 20 ہے، امپروومنٹ ریہیبلیٹیشن آف ڈفرنٹ روڈز اسٹریٹس انکلوڈنگ واٹر اینڈ سیوریج سسٹم ان ویریس ڈسٹرکٹس انڈر KMC۔ ٹھیک ہے جی، یہ اسکیم نہیں ہے ہمارے اوپر، تو مجھے تازہ بھی بلایا گیا تھا نیب میں کہ آؤٹ سائڈ بجٹ آپ لے آئے اسکیم، یہ آؤٹ سائڈ بجٹ اسکیم تھی، اس لیے پچھلے سال 2019-20 میں اس کا ذکر نہیں ہے، 2020-21 میں لکھا گیا، اور پھر لکھا ہے کہ یہ اسکیم اپروو ہوئی، DDWP ہوتی ہے ڈپارٹمنٹ ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی، یعنی کیبنٹ ڈویژن کے ڈپارٹمنٹ سیکرٹری نے، ان کے انڈر میں یہ اسکیم آتی ہے، اپروو کی ہے اسکیم 13 مارچ 2020 کو، آج سے تقریباً 2.5 مہینے پہلے۔ بہت اچھی بات ہے یار، چلو اسی بہانے اسکیم تو پتہ نہیں کیا ہے، امپروومنٹ ریہیبلیٹیشن آف ڈفرنٹ روڈز اسٹریٹس انکلوڈنگ واٹر۔ اسکیم کی کاسٹ کیا ہے؟ 1011 بلین، یعنی 1 بلین، یعنی 1 بلین اور 11 ملین روپے، 1 ارب 11 ملین روپے۔ کب اپروو ہوئی؟ 13 مارچ 2020 کو۔ اب اسکیم اپروو ہوتی ہے، اس کے بعد اس کا ایڈمنسٹریٹو اپروول نکلتا ہے، پھر وہ ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے، پھر اس پہ پیسے ریلیز ہوتے ہیں،
پیسے ریلیز ہونے کے بعد اس کا ٹینڈر ہوتا ہے. یہ نارمل پروسیجر ہے نا, یہ سب آپ لوگوں کو بھی کہا تو اس کا ٹینڈر ہوتا ہے. ٹینڈر میں کم از کم 15 دن دیے جاتے ہیں, اور ٹینڈر میں 15 دن دیے جانے کے بعد جب اوارڈ ہوتا ہے اس میں کم از کم 15 دن لگے, تو جتنا بھی تیز آدمی چاہے لگ جاتا ہے. یہ تو 1.5 مہینے کا کام تو ڈیفینیٹلی ہے جناب. 1.011 بلین یعنی 1 ارب 11 ملین روپے میں سے 1 ارب روپیہ خرچ ہو گیا اسکیم پہ. جون 30 2020 کو 1 ارب روپیہ, جو کہ اسکیم موجود نہیں تھی بجٹ میں پہلے, اور 13 مارچ 2020 کو اپروو ہوئی. 3.5 مہینے میں یہ کہتے ہیں, اس لیے لکھا ہے ایکسپینڈیچر اپ ٹو 36/2020. انگریزی میں اس کا یہ مطلب ہے نا کہ خرچہ ہو گیا 30 جون 2020 تک. اب مجھے بتائیں اس کو میں کیا, میں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا, جواب کوئی نہیں. نیب میں چلے گئے, لیکن نیب میں جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا نا, پتہ ہے نیب کچھ نہیں نوٹس لے گی. یہ کلیئرنگ. اب آگے چلیں. ایک اور اسکیم انہوں نے پچھلی بار بھی دی تھی, اس سال بھی ہے. یہ تو نئی اسکیم ہے نا, میں نے بتایا 20 نمبر پہ. 21 نمبر اسکیم جو ہے وہ تھی ریکنسٹرکشن آف منگو پیر روڈ فرام جام چاکرو ٹو بنارس کراچی. یہ بھی SIDCL بنا رہی ہے. اس اسکیم کو بھی پچھلی حکومت نے اپروو کیا تھا, اس حکومت نے نہیں کیا تھا. میرا اعتراض تھا پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ, انہوں نے آخری دنوں میں یہ 25 ارب روپے کی ایک پروجیکٹ بنا کے کی تھی. وہ اعتراض تھا کہ بھائی یہ آپ کا کام نہیں ہے, یہ روڈ بنانا ہے یا کچھ کرنا ہے, اگر آپ نے انویسٹ کرنا ہے آپ دیں, سے حکومت کریں, چلے آپ کر رہے. انہوں نے کہا یہ بڑا روڈ ہے, میگا پروجیکٹ ہم کریں گے. اس کی قیمت تھی 2.44 ارب روپے. پچھلے سال تک اس پہ 1.376 بلین خرچ ہو چکا تھا. باقی 1064 بلین یعنی 1 ارب 64 ملین روپے رہ گئے تھے. پورے کے پورے پیسے رکھے گئے تھے. میں بڑا خوش تھا, چلو یار پورے پیسے, یہ پچھلے سال کی بات ہے, مئی 2019 کی بات ہے. پورے پیسے رکھے, ہمیں کچھ پتہ نہیں, ہمیں بتاتے نہیں ہیں. صوبائی حکومت کو بالکل لوپ میں نہیں رکھتے ان اسکیمز کے لیے. ایک 1064 ملین میں یعنی 1 ارب 64 ملین میں سے خرچ کتنے ہوئے اس سال؟ 192 ملین روپے. 1 ارب روپے رکھے گئے, 1 ارب 64 ملین اور 192 ملین یعنی تقریباً 19% 18% پیسہ خرچ ہوا. یہ بڑے کراچی کے لیے کرونا کا مسئلہ ہے نا بھائی, کیا کریں. یہ تو پچھلے میں نے تو کئی بار سنا تھا کہ پرائم منسٹر آج آئے یا کل آئے ان کا افتتاح کرنے اسکیموں کا. یہ ہم نے سنا تھا نا کہ پرائم منسٹر آ رہے, پرسوں آ رہے, کل آ رہے, اس اتوار کو آ رہے. لیکن یہ پوزیشن گراؤنڈ کی ہے. اگلی اسکیم ریکنسٹرکشن آف نشتر روڈ اینڈ منگو پیر روڈ, 1.9 بلین کی اسکیم. اس اسکیم میں 781, اگین یہ پچھلے گورنمنٹ کی اسکیم ہے, اس گورنمنٹ کی نہیں ہے. پچھلے گورنمنٹ میں 15 جنوری 2018 کو اپروو ہو گئی تھی, اور پچھلے سال تک یعنی جون 30 2019 تک 781 ملین اس پہ خرچ ہوئے تھے. باقی بچتے تھے 1118 ملین, پورے کے پورے رکھے ہوئے تھے. پھر میں خوش تھا کہ یار چلو کراچی کے لیے, میرے صوبے کے لیے ایک اور اچھا روڈ بن جائے کہ لوگوں کو فائدہ ہوگا, کوئی اس میں بری بات نہیں ہے. اعتراض مجھے اپنی جگہ پہ ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ان اسکیموں کا نہیں ہے. وہ بجلی دیں, اریگیشن کا, ہم نے وہ بھی بتاؤں گا آپ کو. اس اسکیم پہ خرچ کتنا ہوتا ہے؟ 119 ملین, یعنی 1118 ملین رکھنے کے بعد 119 تقریباً 10-11% پورے سال میں, اور یہ پھر اب اگلے سال بھی چلے گی. ادھر 2 مہینے میں 1 ارب خرچ کر دیا, یہ جو لکھا ہوا ہے 2 مہینے 1.5 مہینے میں 1 ارب خرچ کر دیا. ادھر کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ اور یہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں, میں گیا تھا ادھر کہ یہ روڈ خراب پڑا ہے, لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. روڈ کمپلیٹ کر کھود کے چلے گئے ہیں اور بس آہستہ آہستہ چل رہا ہے. جناب ایک اور مزیدار اسکیم, اس کا نام ہے ریہیبلیٹیشن اپ گریڈیشن آف ایگزسٹنگ فائر فائٹنگ سسٹم آف KMC کراچی. بڑی اچھی اسکیم ہے. کب اپروو ہوئی؟ 29 مارچ 2018 یعنی پچھلی حکومت کے زمانے میں. 1.876 بلین 1876 ملین کی اسکیم. پچھلے سال تک اس پہ 1021 ملین خرچ ہو چکے تھے. پچھلے
سال تک یعنی جون 2019. 855 ملین باقی تھے, 855 ملین رکھے گئے تھے. خرچ کتنے ہوئے؟ 313 ملین. تو میں اس میں بھی خوش, 313 ملین 855, چلو کم از کم 40% بنتا ہے تقریباً. یہ تو ہوا. میں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے. میں نے فون اٹھایا اور میونسپل کمشنر سے پوچھا کہ یار یہ تم لوگ شور مچاتے ہو, یہ تقریباً 1.5 ارب روپے, باقی تو پیسے مل گئے ہیں آپ کو, 1.5 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں آپ کی فائر فائٹنگ سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کے لیے. اور یہ تو کتنے فائر انجن آئے؟ یہ انہوں نے کہا نہیں, آبویسلی انہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے. میں نے کہا میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایک پہیہ بھی نہیں دیا کسی فائر انجن کا. پچھلے سال جون 2019 تک 1021 ملین خرچ ہو چکے ہیں, 313 ملین اس سال خرچ ہوئے, ہے کچھ بھی نہیں گراؤنڈ پہ. مطلب یہ کب دیں گے یہ ساری چیزیں؟ یہ باتیں بہت کر رہے ہیں لیکن یہ گراؤنڈ پہ یہ پوزیشن ہے. یہ تو تھیں اسکیمیں. اس کے علاوہ 2 اور اسکیمیں تھیں جو انہوں نے پچھلے سال رکھی تھیں. ایک کنسٹرکشن آف روڈ اوور ملیر بند فرام دادا بائی ٹاؤن ٹو ایکسپریس وے اپ ٹو لمٹس آف PNS مہران, 44 ملین کی اسکیم تھی. اور یہ اسکیم اس سال بھی رکھی ہوئی ہے, مطلب پچھلے سال رکھی تھی. اور سوری, یہ ملیر بند پچھلے سال رکھی تھی, ان اپرووڈ تھی, اس سال دوبارہ رکھی ہوئی ہے. پیسہ 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا اس پہ, شروع نہیں. اب یہ ادھر لکھا ہوا ہے کہ 11 نومبر 2019 کو اپروو ہو گئی. تو اس کو اپروو ہوئے بھی کرونا سے 4 مہینے پہلے اپروو ہو گئی تھی. خرچہ 1 روپیہ بھی نہیں ہوا, لیکن اس پہ 1 ارب روپیہ خرچ ہو گیا. ہے چھوٹی سی اسکیم, 44 ملین, 4 کروڑ 40 لاکھ کی اسکیم ہے. میرے خیال 15 دن کی میں آدمی گھما سکتا ہے اس ٹائپ کی اسکیم کو, اگر اچھا کانٹریکٹر ہو اور دھیان سے دیا جائے. 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہو, دوسری طرف 1 ارب روپیہ ویریس اسٹریٹس اور واٹر سپلائی لائن, اور یہ ہو گیا خرچ. جناب اب انہوں نے کچھ نئی اسکیمیں, جیسے میں نے کہا نا, بڑی مہربانی کی کراچی پہ, اور بہت ساری. ایک اور بھی, ایک کنسٹرکشن آف انٹرچینج اوور ملیر لنک روڈ M9, یہ پچھلے سال بھی تھی, آپ کو میں نے یاد ہوگا. پچھلے سال ان اپروو تھی, 1.4 ارب روپے اس کا ایسٹیمیٹ کیا تھا. اب اس کو انہوں نے 14/5/2020 تقریباً مہینہ پہلے اپروو کیا ہے 1.8 ارب روپے میں. ابھی خرچہ کوئی نہیں ہوا اس سال, پورے پیسے نہیں رکھے, 500 ملین رکھے. امید ہے کہ کچھ ہوگا کام, لیکن یہ پچھلے سال کی اپرووڈ اسکیم ہے. اس سال انہوں نے مہربانی کی, میں گن تو نہیں سکتا اس لیے کافی 10-12 اسکیمیں جو انہوں نے نہیں ڈال دی ہیں, اور یہ پچھلے 24 گھنٹے میں ڈالی ہیں, پہلے نہیں تھی. آج سے 2 دن پہلے جب APCC کی میٹنگ ہوئی تھی, یہ نہیں تھی. اب اس کا میں آپ کو ذرا صرف بتاتا ہوں کہ نومنکلیچر میں پڑھ لیتا ہوں, اور پھر میں آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے چیزیں. ایک اسکیم ہے ڈیولپمنٹ اسکیم انڈر پرائم منسٹرز پروگرام ان سندھ, حیدرآباد اینڈ میرپور خاص ڈویژن. کیا ڈیولپمنٹ اسکیم کچھ نہیں پتا, صوبائی حکومت سے شیئر نہیں کریں گے. اس کو انہوں نے اپروو بھی کر دیا ہے 13/3/2020 کو. 1.3 بلین کی اسکیم ہے. یار ہمیں بتا تو دیں, ہو سکتا ہے وہی ڈیولپمنٹ اسکیم ہم بھی کوئی کر رہے ہوں میرپور خاص یا حیدرآباد ڈویژن میں. دوسری اسکیم ہے ڈیولپمنٹ اسکیم انڈر پرائم منسٹرز پروگرام لاڑکانہ سکھر اینڈ شہید بے نظیر آباد, 1.8 ارب روپے کی اسکیم ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, ہم سے صرف کنسلٹ کر لیں. ایک تو یہ کام نہیں ہے, پرائم منسٹر کوئی بڑا ہائی وے دے ہمیں, پرائم منسٹر کوئی ہمیں لائننگ کا بڑا پروجیکٹ دے, کوئی ڈیم, بارانی ڈیم بنا کے دے جو ہمیں ضرورت ہے. تھر میں ہمیں جو ہم بڑی اسکیمز کر رہے ہیں پانی پہنچانے کی, وہ دے. یہ کیا ہے؟ ویریس ڈیولپمنٹ اسکیمز ان حیدرآباد اینڈ میرپور خاص لاڑکانہ, نالی محلے کی جو ہے نالیاں اور جو کیا ہوتے وہ بنائیں گے اب پرائم منسٹر صاحب کے ڈائریکٹیوز پہ. اب آگے دیکھیں, اور بھی بڑی مزیدار. ایک تو مجھے بڑی اچھی لگی تھی نام, ہاں جی یہ مل گئی مجھے. امپروومنٹ ریہیبلیٹیشن آف ڈفرنٹ روڈس اسٹریٹس انکلوڈنگ واٹر اینڈ سیوریج سسٹم
in constituency of provincial assembly at district east Karachi. नाम सुने जरा, ये मैं दोबारा रिपीट करता हूं. Improvement, rehabilitation of different roads, streets, including water, sewage system and constituencies of provincial assembly at district east Karachi. Provincial assembly कौन सी, ये भी नहीं पता. मतलब ये कली के जो है ना प्राइम मिनिस्टर साहब के प्रोग्राम में फेडरल पीएचडीपी में सिंध को, बलूचिस्तान, मैं बाकी सूबों, अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ और उन सूबों को भी दें, तो बड़े बड़े रोड हैं, तो उन्होंने भी इतराज किया है कि आप हमें बोलते एक है, बनता कुछ नहीं है. खैर वो अपनी बात वो खुद करेंगे, लेकिन आप हमें कोई बड़ा रोड दे, कोई बड़ी स्कीम दे, कोई बड़ा अस्पताल बना के दे. मतलब जो आपने करना ही है, अगर आप ये वेरियस ये किसके लिए कर रहे हैं आप? ये 217 मिलियन की स्कीम है कि एमपीए कॉन्स्टिट्यूंसी, कौन सा एमपीए मुझे नहीं पता, एमपीए कॉन्स्टिट्यूंसी है. मैंने तो सुना था, और मैंने सुना क्या था, मुझे पता है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि आप किसी एमपीए को नहीं दे सकते पैसे डायरेक्टली, उनकी स्कीम्स, और हम नहीं देते. हो स्कीम्स प्रपोज होती है, वो एक प्रोसेस होता है, उसमें जाती है. हो सकता है ये भी प्रोसेस होता है, लेकिन ये तरीका है पीएचडीपी बनाने का और सिंध के साथ इंसाफ करने का. जी मैं खत्म कर लूँ फिर आप, ठीक है जी. अच्छा आइए जी आगे चलते हैं. अब ये सारी हैं, कोई रिहेबिलिटेशन ऑफ डिफरेंट रोड, स्ट्रीट्स इंक्लूडिंग वाटर सीवरेज सिस्टम इन वेरियस यूनियन काउंसिल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कराची, वेरियस यूनियन काउंसिल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची. 12 करोड़ की स्कीम है टोटल. ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी स्कीमें डाल के दिल खुश किया है, लेकिन ये क्या प्राइम मिनिस्टर का काम है कि ये करे और एसआईडीसीएल के थ्रू करे? इस पे सख्त इतराज है. आपने डेवलपमेंट करनी है तो अच्छी बड़ी स्कीम्स है ना. हमने भेजी थी, हमने 7 वाटर सेक्टर में स्कीम्स भेजी थी, वो उन्होंने नहीं की. उनको उन्होंने रद्दी की टोकरी में डाल दिया, उसको कंसिडर भी नहीं किया. बल्कि हमारी जो 2 ऑनगोइंग स्कीम्स थी, बल्कि 3 ऑनगोइंग स्कीम्स फेडरल पीएचडीपी की, वो काट दी. और मैं आपको बताता हूं कौन सी. एक स्कीम थी, हमने अगेन ये पिछले साल भी नहीं, उससे पिछले साल आखिर में जब हम गए थे तो एक स्कीम इंक्लूड कराई थी कि जो कैनाल आता है, कौन से कैनाल का नाम क्या है, केबी फीडर, कलरी बगार फीडर जो है, केबी फीडर कोठड़ी बराज से ले आता है पानी. ये अपना झील जो हमारी है, हाँ उसकी लाइनिंग पूरी करनी थी. हमने लाइनिंग की थी, और उसकी वजह क्या थी कि हमने कहा कराची को पानी पहुंचाना है, और केबी फीडर में अगर उसकी हम लाइनिंग करेंगे तो जो लॉसेस होते हैं वो बचेंगे, तो वो हम 3-4 में वो पानी एक्स्ट्रा आएगा और वो हम कराची को पानी प्रोवाइड करेंगे. ये स्कीम 2018-19 में डाली गई थी, 2019-20 में भी मौजूद थी. हम पूरा साल कोशिश करते रहे, कुछ नहीं हुआ. इस साल उन्होंने उसको निकाल दिया, ड्रॉप कर दिया पीएचडीपी से. एक और स्कीम थी, हमने डलवाई थी सिंध हुकूमत ने 2018-19 में ही, कि मंचर के लिए फ्रेश वाटर ले जाना. उन्होंने कहा था बड़ी अच्छी स्कीम है, सारों ने बड़ी तारीफें की कि आप अच्छी आइडिया लाए हैं. 19-20 में वो स्कीम मौजूद थी, इस साल उड़ा दी. मतलब हमने तो 7 नई स्कीमें दी थी, उन 7 को तो कंसिडर नहीं किया, ये 2 निकाल दी. तीसरी स्कीम लियारी एक्सप्रेसवे रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट की स्कीम है. उसमें कोई 2 अरब रुपए का थ्रो फॉरवर्ड था, इसलिए कि उसमें लोगों को जो पैसे देने हैं और लिटिगेशन चल रही हैं, वो स्कीम भी निकाल दी है. और मैंने इनको बताया, मतलब जो सिंध हुकूमत प्रपोज करती है, बाकी सूबों से प्रपोजल्स ले रहे हैं, उससे पता चल रहा था ना, बता रहे थे कि जी आपकी मेहरबानी, आपने ये स्कीम डाल दी. शिकायत भी थी कि हमने 6 कही थी या हमने 20 कही थी, आपने सिर्फ 18 डाली, 2 नहीं डाली. हमारी तो 7 स्कीम थी, एक भी नहीं स्कीम डाली जो सिंध हुकूमत ने कही. 3 माइनस कर ली, निकाल ली, स्कीमें डिडक्ट कर ली. इस पूरी किताब में मैं एक उन्होंने ये कहा कि जी आप तो एक सेक्टर बात करें. मैंने कहा मैं क्या करूं, मुझे आप बात. ड्यूरिंग द मीटिंग एक और भी बात हुई थी, खैर उसको छोड़ दो, मैं नहीं किया, मैं बता देता हूं. हमें म्यूट कर दिया गया. ये आप है ना, हम वीडियो कॉन्फ्रेंस में थे, मैं बोलना चाहूं तो मेरी आवाज ही ना जाए, वो कुछ सुने ही ना, मैं इधर ही बोल रहा हूं.
میں نے پھر اپنے اسٹاف سے کہا کہ بھائی یہ دیکھو شاید کوئی ایشو ہے. کہا گیا کہ جی نہیں, ہمیں منع کیا گیا ہے کہ جب اجازت ملے گی تب آپ بولیں گے. پہلے آنے سے منع اسلام آباد, اب بولنے سے منع. میں نے یہ بھی ریز کیا پرائم منسٹر صاحب کے سامنے. پرائم منسٹر نے مجھے اشور کیا ہے, اس لیے کہ میں ان کو قصور نہیں, ان کا اسٹاف پتہ نہیں شاید ان کو کنٹرول میں نہیں ہے کوئی بھی چیز. انہوں نے کہا جی میں نے کسی کو منع نہیں کیا کہ کسی کو میوٹ کرے, سب کو بولنے کی اجازت ہے. میں نے کہا پرائم منسٹر میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں, مجھے یہ کہا گیا ہے کہ جو میرے اسٹاف کو میسج آیا ان کا کہ جی یہ حکم ہے کہ جب اجازت ملے گی تو آپ کو انمیوٹ کریں گے. یہ پوزیشن تک ہم پہنچ گئے اس میٹنگ میں جو این ای سی ہے. اور کئی ہیں یہ میں بتا رہا ہوں پوری کمیونیکیشن ڈویژن جہاں روڈ بنتے ہیں, نئی سکیمز میں نے بتایا تقریباً 91 سے شروع ہوتی ہیں 115 تک. یہ کتنی ہو گئی, 15 اور 9 24 اسکیمیں, ایک بھی سندھ کی نہیں. ایک اسکیم یا دو اس میں سندھ کا ٹکڑا نظر آتا ہے, لیکن وہ ٹکڑا اس لیے ہے جیسے ایک اسکیم لکھی ہوئی ہے کنسٹرکشن آف ڈیول کیریج وے فرام سوئی ٹو کشمور. اب سوئی سے کشمور بارڈر پہ ہے بلوچستان کے, بس کشمور سوئی سے کشمور میں ساری روڈ بنی ہے بلوچستان میں. اچھی بات ہے, بلوچستان کو اور دینا چاہیے, لیکن یار ہمیں بھی تو کچھ تو. پوری اسکیم کراچی سے لاہور موٹر وے بن گیا, ہر طرف سے بن گیا, صرف کیا نہیں بنا, حیدرآباد سکر. پیسے کم رکھیں گے, یہ پبلک پرائیویٹ, یہ بی او ٹی پہ کریں گے پبلک پرائیویٹ. ہم بہت ایڈوانس اسٹیج پہ 206 ارب روپے کا بتایا, یہ پروجیکٹ بہت ایڈوانس اسٹیج پہ. باقی تو بھائی بن کے ختم ہو گئے, لوگ استعمال کر رہے ہیں. اور یہ ایک جو سندھ کا ہارٹ ہے حیدرآباد سے لے کے سکر تک, وہ نہیں بن کے دے رہا. اور اس سال بھی 100 ملین رکھیں اس پہ 10 کروڑ. باقی وہ کہتے ہیں کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر سے, یعنی وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہوگا نا, لیں گے. ٹوٹل کاسٹ انہوں نے کنسٹرکشن کاسٹ 175 ارب روپے بتائی ہے, فیزیبلٹی 52 ملین, اور لینڈ اور یوٹیلیٹیز 13.9 بلین. ٹوٹل وہ 200 بتا رہے تھے نا ارب روپے کا پروجیکٹ رکھے 10 کروڑ ہے. اور کہہ رہے ہیں باقی پرائیویٹ سیکٹر سے آئیں گے, کیوں بنے گا, بس کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمیں جو کام کرنے وہ بی او ٹی سے ہوگا, پرائیویٹ سیکٹر سے ہوگا. آپ کے لیے نئی انوویٹو میکنزمز دیکھ رہے ہیں, باقی سے روڈ بن جاتے. تو ایک بھی اسکیم نہیں ہے نئی. کمیونیکیشن میں پاور سیکٹر میں مجھے یاد ہے زبانی, ابھی میں کہہ کے آیا ہوں, ایک نئی اسکیم ہے. ٹوٹل بہت ساری اسکیمز ڈالی گئی ہیں, اور اس ایک نئی اسکیم میں دھابیجی اسپیشل اکنامک زون کی بجلی کے لیے, گیس سیکٹر میں بھی دھابیجی اکنامک زون کی گیس کے لیے, یہ 2 اسکیمیں گیس سیکٹر اور پاور سیکٹر میں ڈالی گئی ہیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے سندھ میں سب کچھ فیڈرل گورنمنٹ نے دیا ہوا ہے پہلے سے, ضرورت نہیں ہے. میں نے بتایا کہ واٹر سیکٹر میں ہم نے 4 اسکیمز کی بات کی, 7 اسکیمز نہیں دی تھی, وہ 7 تو چھوڑو, 2 پرانی ہماری نکال دی, اور ایک بھی نئی اسکیم نہیں ڈالی. 4 اسکیمز ڈالی ہیں انہوں نے. ایسا نہیں کہ کسی اور صوبے, اچھی بات ہے, میں کسی اور صوبے کی اسکیمز ڈالنے سے منع نہیں کر رہا ہوں, لیکن سندھ کو بھی تو آپ اس طریقے سے ڈیل کریں. سندھ کو آپ ایس آئی ڈی سی ایل میں یہ نالی واٹر سب, میں نے کہا یہ کہ اب یہ سیوریج لائن اور آدھے انچ کی پائپ ڈالیں گے پرائم منسٹر پروگرام میں, یہ مناسب نہیں ہے اس ٹائپ کی چیزیں کرنا. خیر یہ ساری باتیں ہم نے سامنے رکھی, جو ایک طریقہ کار ہو گیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ جو منٹس اس کے آئیں گے ان منٹس میں ہماری ساری باتیں لکھی ہوں. اس لیے باقی تو وہ پرائم منسٹر صاحب اور یہ آج نثار صاحب نے بھی دیکھ لیا, میں کئی بار, مرتضیٰ بھی ایک بار میرے ساتھ میٹنگ میں تھے, کوئی چیز اپروو نہیں کرتے, اٹھ جاتے ہیں بس اس کے بعد میٹنگ سے. مطلب یہ ایسا نہیں کہ یہ آئٹم ہوا, یہ ڈسکشن ہوا, جی فلانے نے یہ کہا, لیکن دس ایجنڈا آئٹم از اپرووڈ. اپروول مانگتے ہیں, ہاں جی نیکسٹ, بس یہ ہوتا ہے. پھر نیکسٹ نیکسٹ نیکسٹ, تھینک یو ویری مچ اینڈ آؤٹ. تو یہ اپروول کا طریقہ کار یہ ہے. اب میں سیکھ گیا ہوں, میں نے پہلے نہیں سیکھا تھا. میں نے یہی کہا تھا کہ مجھے آج یہ بھی بات کی تھی کہ 7-8 سال سے میں این ای سی کی میٹنگز اٹینڈ کر رہا ہوں. پہلے ایز فائنانس منسٹر بھی میں جو جیسے ابھی نثار صاحب میرے ساتھ ہوتے ہیں, میں قائم علی شاہ صاحب کے ساتھ ہوتا تھا, اور اس کے بعد تو چیف منسٹر تو ممبر ہوتا ہے این ای سی کا, تو اس کو ہونا پڑتا ہے. پچھلے 3-4 سال سے تو میں
خود بیٹھ رہا ہوں 4 سال، چوتھی میٹنگ تھی میری یہ میرا خیال ہے جو میں خود بیٹھا ہوں، اور پہلی بار نہیں، دوسری بار، پچھلے بار بھی یہی ہوا تھا پچھلے سال کہ پتہ نہیں چلا کہ اپروو ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں، لیکن دے آر ڈیمڈ ٹو بی اپرووڈ. once they are brought to the forum they are deemed to be approved. There is no. 2-3 چیزیں میں نے کی. میں بہت شکر گزار ہوں پرائم منسٹر کا. میں پبلکلی اکنالج کرتا ہوں جو میں نے کچھ ان کو سجیشنز دی تھی. ایک سجیشن دی تھی جیسے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ میٹنگ جلدی ہونی چاہیے مارچ میں. انہوں نے مانی میری بات. آئی ہوپ کہ اگلے سال سے ایسے ہو، اور کم از کم 2 میٹنگز، جو کہ وہ میری ماننے کی بات نہیں تھی، وہ آئین میں لکھا ہے، آئین پہ حلف اٹھایا ہے اور وہ ہونی چاہیے تھی کہ کم از کم 2 میٹنگز ہوں. ہم نے ایک ریکویسٹ اور کی تھی جو انہوں نے مان لی. ایک آئٹم تھا ایجنڈا آئٹم کے جو فیڈرل گورنمنٹ کے ڈفرینٹ فورمز ہیں، یعنی PDWP اور ڈپارٹمنٹ ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی، اور ان کے لمٹس بڑھائی جائیں. تو ہم نے سندھ کے لیے یعنی صوبوں کے لیے بھی کہا گیا کہ ان کی لمٹس بڑھائی جائے. پرائم منسٹر واز ویری کائنڈ اینڈ ہی اپرووڈ اٹ. ایک SDGs پہ کمیٹی بنا رہے تھے، اس پہ میری ایک چھوٹی سجیشن تھی، وہ بھی انہوں نے مانی. کہا کہ جی ہاں ٹھیک ہے. اب وہ آئی ہوپ منٹس میں یہ ساری چیزیں ویسے آ جائیں. میں نے ضروری اس لیے سمجھا اور آپ لوگوں کو تکلیف دی کہ اس طریقے سے ناانصافی سندھ کے ساتھ جب ہوگی تو ایک ویسے ہی ایشوز ہیں. ہم واحد حکومت ہیں جو اپوزیشن کی حکومت ہے. آپ بلیٹنٹ اس طریقے سے بات، یہ SIDCL بنانا، SIDCL کو اس طریقے سے کام دینا، اور SIDCL چلو وہ بھی آدمی جو ہے نا زہر کا گھونٹ پی کے اس لیے اچھا کام اگر کریں تو مان، لیکن اس طریقے سے کہ جی 2 ارب روپے تقریباً 1.5 ارب روپیہ خرچ ہو گیا، 1 روپیہ بھی نہیں آیا. 1 ارب روپیہ 3 مہینے میں 2.5 مہینے میں خرچ ہو گیا، پتہ نہیں کہاں ہوا. اگر یہ کام ہوتے تو یہ غلط ہے، اور ہمیں جو ہے اس طریقے سے ٹریٹ نہ کی جائے. باقی صوبوں میں تو کوئی ایسی، میں نے کہا نا، پنجاب انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ نہیں ہے. سندھ کو ایسے ٹریٹ نہ کریں. لوگ اس قسم کی حرکتوں سے، اور مجھے تو کچھ میں نے، اور یہ آج پرائم منسٹر صاحب کو میں نے ذکر کیا کہ کچھ کام مجھے ناصر شاہ صاحب نے بتایا ہے، مرتضی وہاب صاحب نے بتایا، وہ تو تصویریں بھی ہیں مجھے دی گئی ہیں کہ انہوں نے واٹر لائنز ڈالی ہیں، اور مین جو ہے وہ 6 فٹ پہ، اور نے اپنی واٹر لائن 2 فٹ پہ ڈالی ہے زمین میں. وہ پانی اوپر کیسے چڑھے گا بھائی؟ کیسے جائے گا؟ پائپ لائن ڈالنے کا صرف مقصد نہیں ہے، گھروں پہ پانی پہنچانا بھی مقصد ہے. اس طریقے کا ناقص کام اگر ہو، پرائم منسٹر صاحب نے کہا نیب میں چلے جائیں آپ. اب پتہ نہیں، نیب کو خود ہی نوٹس لے لینا چاہیے. آ جائیں دیکھ لیں کہ یہ بے قاعدگیاں ادھر ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں. یہ 1.5 ارب روپیہ خرچ ہونے کے بعد ایک چیز بھی 2 سال سے نہیں آئی ہے، اور 1 ارب روپیہ تو خرچ ہوئے کم از کم 1 سال ہو گیا. اس کے پتہ نہیں کب ہوا تھا. اب جو بھی طریقہ کار ہے، LC کھولی ہوگی فلانا، یہ ساری اس کی ایکسپلینیشن آ جائیں گی، لیکن یہ کیا صحیح طریقہ ہے ایگزیکیوٹ کرنے کا پروجیکٹس کو؟ کیا آپ نے 1.5 ارب روپیہ پھنسا لیا اپنا، اور آپ کو جس ادارے کو آپ نے وہ سروس پرووائڈ کرنے دینی، آپ نے اس کو کچھ نہیں دیا. یہ کچھ گزارشات تھیں جو میں رکھنا چاہتا ہوں. یہ اپنے اسمبلی کی تقریر میں اور آگے، جیسے یہ تو میں بتا رہا ہوں، مجھے صبح 10 بجے ملی ہے، 12 بجے سے میں تقریباً 5:30 سوا 5 ساڑھے 5 تک میٹنگ میں بیٹھا رہا ہوں. تو ادھر ہی میٹنگ میں جو میں نے بیٹھ کے اور نوٹس لیے اور بات کی ہے، اور اس میں اور بھی چیزیں ابھی ملیں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی آپ سے ذکر کریں گے. نثار صاحب میرے سے پہلے جو APCC ہے، انہوں نے، نثار صاحب نے اٹینڈ کی تھی، تو نثار صاحب کچھ آپ کو اس سلسلے میں بتانا چاہیں گے. زیادہ تر تو آپ باتیں کر چکے ہیں سر. یہ APCC کی میٹنگ سے پہلے یہ میں بتا دوں کہ یہ NEC کی میٹنگ 8 تاریخ کو ہونی تھی، پھر چینج کیا گیا پروگرام کہ 10 تاریخ کو ہوگی، اور APCC کی میٹنگ 6 تاریخ کو ہوئی تھی، شاید سیٹرڈے تھا. میں نے اور کوئی بات وہاں نہیں، لیکن میں آپ کو صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بہت سی پروجیکٹس ہوتے ہیں جو وفاقی حکومت کی فنڈنگ سے وفاقی ادارے ہی کام کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسی اسکیم ہوتی ہیں جو وفاقی فنڈنگ کے ساتھ ہوتی ہیں
लेकिन एक्सिक्यूशन उनकी गवर्नमेंट ऑफ सिंध करती है। ऐसी कोई 13 स्कीमें चल रही थी सिंध में, जिसकी मैंने निशानदेही करके उनको कहा था कि आपने 3 स्कीमें इसमें से ड्रॉप कर दी, जिसका जिक्र मुराद अली शाह साहब कर चुके हैं, चीफ मिनिस्टर साहब कर चुके हैं। ये लियारी वाला एक्सप्रेसवे रीसेटलमेंट वाला, केबी फीडर वाला, या दूसरी तीसरी जो कोई थी। मैंने उनसे यही कहा था, उस किताब में जब हमने देखा था एनुअल प्लान के किताब मुहैया की जाती है, उसमें बहुत सारी डिपार्टमेंट्स जो वफाक से हों या जिससे भी हों, उसमें न्यू स्कीम्स रखी गई थी। ये नहीं है कि बिल्कुल नई स्कीम नहीं रखी वफाकी हुकूमत ने अपने उस पीएसडीपी में। तब मैंने सवाल ये किया था कि जब इतनी सारी न्यू स्कीम्स रख रहे हैं आप, तो फिर सिंध की प्रपोज्ड वो वाटर सेक्टर में 7 या 9 स्कीमें आपने क्यों नहीं रख रहे हो? हम इरिगेशन के स्कीम्स बना रहे हैं जिसमें एग्रीकल्चर को इम्पिटस मिलेगा, उनको फायदा होगा, आप वो इस तरह से रद्द करके भेज दिया आपने, क्यों? कोई जवाब नहीं था नई स्कीमें उठाने का। ये भी मैं आपको बता दूं कि आज ये सीएम चीफ मिनिस्टर साहब ने जो ये 20 स्कीमें बताई हैं आपको, जो एक कंपनी से बनाई जा रही हैं, उसका जिक्र एपीसीसी में नहीं हुआ था। जो 6 तारीख को मीटिंग हुई उसमें इस चीज का कोई जिक्र ही नहीं था। ये आज ही हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंची है जिसमें इतनी सारी स्कीमें प्राइम मिनिस्टर साहब के नाम पर वफाकी हुकूमत ने कंपनी को मुयस्सर किए हैं कि आप बैठ के बनाएंगे, जिसके ऊपर हमारी कोई जो भी एतराज़ात हैं, मैं समझता हूँ गैर मौजूद एतराज़ात नहीं है, क्योंकि ये दूसरे सूबों में ऐसा नहीं है। सिर्फ सिंध में है, एक खास इम्तियाज रखा गया कि सिंध को किसी कंपनी के हवाले करें कि वो बनाए। आज हम सिर्फ सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी कहते हैं, कल उसको कोई और नाम भी दिया जाएगा। जो स्कीमें चल रही हैं इरिगेशन की, माइनॉरिटीज और माइनर्स और ये डिस्ट्रीब्यूटरीज की, 2008-9 से चली हुई स्कीमें, इतने सारे पैसे खर्च किए हुए बाकी थोड़े पैसे रहते हैं। 1 अरब रुपया रहा या कुछ रहा, उसमें कितना दिया? 50 मिलियन, 100 मिलियन। इस तरह से अगर 100 मिलियन करें और उसमें 2 अरब रुपए का एक थ्रो फॉरवर्ड हो, तो ये फिर आपकी जो माइनर्स और डिस्ट्रीब्यूटरीज की जो स्कीमें हैं, जिसको पक्का करने की कोशिश की जा रही है, वो कितने सालों में पक्का होंगी, ये आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। यहां 2002 से चला हुआ एक बड़ा सा मंसूबा है जिसको कहते हैं आरबीओडी, जो बलूचिस्तान का पानी उठाता है, आता है, मंशर में गिरता है, मंशर से फिर आगे बढ़ता है। उसके लिए साईं आपके कागजात में लिखा होगा, उसमें 100 मिलियन, 10 करोड़। कितना टाइम लगाएगा इस आरबीओडी को? शायद मेरे बच्चों के बच्चे शायद देख सकें कि वो उसको समुद्र तक जाने का मौका मिले, लेकिन हमें अपनी जिंदगी में मुकम्मल होता हुआ नहीं देख पा रहे हैं। जगह इतनी अलोकेशंस कम होंगी तो ये बात। साईं मुराद अली शाह साहब ने बड़ी मेहनत की पिछली एनएसी में। जामशोरो सेवन रोड 2017 का मंजूर शुदा, 2017 का मंजूर शुदा। हमें कहा गया कि ये 14 अरब रुपए का बनेगा, लेकिन हम बनाएंगे तब जब सिंध हुकूमत इसमें 50% पैसे दे एडवांस में। एडवांस में 7 अरब रुपए अगर सिंध हुकूमत देगी तो हम इसको बनाना शुरू करेंगे। हमने एट सोर्स उस 7 अरब रुपए को डिडक्ट करा लिया कि हाँ उठाओ आप बनाओ। हमारे दिए हुए 7 अरब रुपए को एक बड़ी सी स्कीम है, फॉरेन फंडिंग भी है, जो कुछ भी है, 20 अरब रुपए की पता नहीं कितने की है, जिसमें पेशावर से जरा आदम खेल, शिकारपुर से रतोदेरो और जामशोरो से सेवण, ये तीनों स्कीम पर वो 7 अरब रुपए बांट दिए हमने सेवण और जामशोरो रोड पर।
وہ بانٹ دیے تینوں بڑی اسکیم پر. اس وقت تک وہ 7 ارب جو سندھ نے دیے ہوئے اس میں سے خرچ صرف ہوئے ہیں 5 ارب. پورا نہیں کر سکے ہمارے دیے ہوئے ہیں پیسے, اور اتنا سارا کچھ کام کر بھی رہے ہیں ہم. تو یہ چند چیزیں تھیں جو ان کو بتا رہے تھے کہ ہاں ایک طرف سے سندھ حکومت کی ڈیمانڈ کی ہوئی اسکیموں کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, دوسری طرف سے کسی کمپنی کے حوالے سے ایک کراچی ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی کو بڑھا کے آپ نے اس کا نام رکھ دیا سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی, اور ساری سندھ میں اب یہ کام کرنے کا اعلان کر رہے ہیں. ملے گا کب, کتنا ملے گا پتہ نہیں, کیونکہ فائر فائٹنگ کے لیے بھی 2 ارب تو رکھے گئے, ملا ایک ٹائر بھی نہیں. رکھا گیا سب کچھ, دکھنے میں نہیں آیا. اس لیے کہہ رہا تھے کہ یہ ساری جو کتابیں ہیں فارمیلٹی, مراد علی شاہ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ بابا 2 مہینے یا 3 مہینے پہلے یہ ساری ڈسکشن میں آئیں گی تو آپ اپنی غلطیاں درست کر سکو گے. یہ تم پرسوں بجٹ پیش کرنے جا رہے ہو اور این ایس سی کی میٹنگ آج کرو گے تو کون سی اس میں چینجز کر سکو گے؟ کتابیں موٹی موٹی کتابیں ساری چھپ گئی. تو یہ فارمیلٹی مت کرو, اس این ای سی کو فارمیلٹی کے طور پر استعمال مت کرو, یعنی کہ مذاق مت بناؤ. میرا صرف یہ کہنا تھا. یہ مائک میں بھائی 650 ارب کی پی ایچ ڈی پی ہے, اور اس لیے کہ یہ کاغذات مجھے صبح 10 بجے ملے, ایگزیکٹ نمبر میں نہیں دے سکتا آپ کو اس وقت, میں نکال کے دے دوں گا, لیکن ٹوٹل جو پی ایچ ڈی پی ہے وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ سندھ کو کتنا ملا نا. جیسے میں آپ کو سیدھی سی بات, سندھ کو نئی اسکیم کوئی بھی نہیں دی سوائے یہ جو ایس آئی ڈی سی ایل کے نام پہ دے دی گئی ہیں, اور 2 میں نے آپ کو اور بتائیں جو دھابے جی کے اسپیشل اکنامک زون کے لیے. اس کے علاوہ کوئی سندھ کے لیے نئی اسکیم نہیں ہے. اور ٹوٹل جی اپروو کی بھی اسکیمیں ختم کر دی, وہ ساری میں نے بات بتائی. تو 650 ارب روپے کی ہے ٹوٹل پی ایچ ڈی پی. جی منیر, میں ایگزیکٹ نمبر دے دوں یار, میں کہیں غلطی نہ کر جاؤں آپ کے ساتھ. 650 ارب ہے جی. جی منیر صاحب, اور جو نیپرا کے جو صوبائی اختیارات تھے وہ بھی چھین دیے گئے ہیں, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات آپ نے این ایف سی کی این ایف سی کے تو مجھے یاد نہیں کہ لاسٹ میٹنگ کب ہوئی تھی. اس طریقے سے اس کو چلا رہے ہیں, اور ابھی این ایف سی انہوں نے نیا کانسٹیٹیوٹ کیا ہے جو کہ غیر آئینی ہے. اس پہ میں 2 خط پرائم منسٹر صاحب کو لکھ چکا ہوں, اور اس لیے کہ اس میں انہوں نے ایڈیشنل ممبرز ایڈ کر دیے ہیں جو کہ آئین میں جس کی بات نہیں ہے, اور آئین میں جو مینڈیٹ ہے این ایف سی کا اس سے وہ نوٹیفیکیشن تجاوز کرتا ہے. تو اس وقت تو انہوں نے خود ہی کٹائی میں ڈال دیا, اب پرانی این ایف سی پہ چلا رہے ہیں, وچ آئی ایگری وتھ یو. اس کے بجٹ کا کوئی اس میں مطلب بجٹ کا obviously این ایف سی سے بجٹ پہ فرق پڑتا ہے, لیکن این ایف سی کا نہیں ہونا ہی غیر آئینی ہے, نہ ہونا این ایف سی کا. یہ بتا دیجیے شاہ صاحب, آزاد ایک منٹ کر لیں. کا جو پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں کیا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ نے فنڈنگ کرنی ہے, پرووینشل گورنمنٹ کی بھی اس میں پارٹیسپیٹ. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ اچھا کیا ہے, یہ بھی میں نے بڑی کافی دیر اس میں بات کی آج کی میٹنگ میں. K4 کی سلسلے میں ایک پروجیکٹ بنایا گیا ہے جس میں فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کی برابر کی فنڈنگ ہے. تقریباً 25 ارب کا تھا, 25 سے بڑھ کے وہ 33 ارب کا ہو گیا. اور باقی جو 8 وہ اس لیے ہو گیا کہ پہلے 3 ارب روپے انہوں نے کہا کہ لینڈ ایکوزیشن کے سندھ گورنمنٹ دے, وہ ہم نے دیے. 3 ارب روپے اس میں اور ایسکلیشن آئی تھی, وہ بھی ہم نے کہا ہم تقریباً وہ پیسے ہم دیں گے. تو 25 میں سے 12 انہوں نے دیے, تقریباً 33 میں سے 12 انہوں نے دیے, اور 20-21 ارب روپے سندھ حکومت نے دینے. آج سے کوئی 6-8 مہینے پہلے سے اس میں ایشوز تھے پروجیکٹ کی ڈیزائن میں اور پروجیکٹ کی روٹ میں, وہ سب آپ کو بہت ڈیٹیل ہو جائے گی اگر میں بتاؤں گا. اس میں ایشوز تھے. آج سے کوئی سال پہلے ایک کمیشن بنایا گیا
डेट रिकवरी कमीशन, क्या नाम था यार उसका, पता नहीं, मुझसे आपको याद है? डेट रिकंसिलिएशन कमीशन, और पता नहीं क्या एक बड़ा खतरनाक किस्म का कमीशन बनाया गया। उस कमीशन में, और ये मैंने आज प्राइम मिनिस्टर साहब को बताया, उस कमीशन में उन्होंने K4 को बुला लिया, K4 का प्रोजेक्ट उठा लिया। अच्छा, उस पर उनको कहा गया कि जी ये डेट के ऊपर है, यानी लोन लेके जो प्रोजेक्ट बनाया जाए। ये प्रोजेक्ट में 1 रुपए का लोन नहीं है, या सूबाई हुकूमत दे रही है पैसे या फेडरल गवर्नमेंट दे रही है। तो जो सरबराह थे उस कमीशन के, उन्होंने बड़ा सख्ती से हमारे अफसरान को झड़का। वो 6-7 घंटे उनके साथ मीटिंग हुई, और कई 2-3 महीने उनके खत्तो किताबत होती रही, और आज से कोई 7-8 महीने पहले सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं, जीरो। अब अफसरान कहते हैं कि यार ये, और निहायत ही गलत तरीके से अफसरान से पेश आया गया उस मीटिंग में। प्राइम मिनिस्टर साहब को आज मैंने कहा कि इस तरीके से तो नहीं चलेगा काम, तो कहते हैं मुझे नहीं पता कि ऐसी कोई चीज हुई है। ये जवाब है उसका। अगले साल उन्होंने कुछ पैसे रखे हैं, एक कमेटी बनी हुई है, स्टीयरिंग कमेटी इसको कहे। आज भी असद उमर साहब ने खुद कहा कि जी मैं इसको जल्दी रिजॉल्व करना चाहता हूं, तो कोशिश करेंगे इसको रिजॉल्व हो। लेकिन इस तरीके से ये प्रोजेक्ट जो है, इश्यूज इसमें हैं, थे, लेकिन और फर्दर कॉम्प्लिकेट किया गया खामखा की ऐसी इंक्वायरीज में जिसका मैंडेट ही नहीं था उनके पास। भाई हम फेस कर रहे हैं, आप लोगों की मेहरबानी है कि आपके थ्रू हम इस मुल्क के अवाम, इस सूबे की अवाम को ये सारी नाइंसाफ़ियाँ बता रहे हैं कि क्या क्या नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं सिंध के लोगों के साथ। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा, कई देखिए ऑप्शंस, लोग कहते हैं आप कोर्ट क्यों नहीं चले जाते, आप ये क्यों नहीं, कोर्ट चले जाएं और फिर एक ही किस्म के इल्ज़ामात हमारे ऊपर लगते हैं हर दफ़े। ये तो मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, तो हम ये पेश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश जारी रखेंगे कि अपने सिंध के लोगों के हुकूक लिए जाएं। और इसी वजह से पसंद नहीं आते, इसी वजह से बुला लिया जाता है कभी किसको कभी किसको। हाजिर हैं जी, हर तरीके से हम तो बैकआउट नहीं करेंगे। मां इन सवाल जो हींअर जवाब मां तव्हांखे हींअर इन सवाल जो जवाब ॾिनो। असां जेके ॿिया ऑप्शन्स आहिनि उन्हनि खे ॾिसी सघूं था, पर असां तव्हांखे पंहिंजी लिमिटेशन ॿुधाई आहे। त ॻाल्हि हिकिड़ी था करणु वञूं, ही आहे छा, तव्हां ही त मामूली शइ जेको मूं तव्हांखे ॿुधायो न, डेट कमीशन जेकी आहे उहा प्रोजेक्ट जिसमें डेट थी नहीं उसको कर रही है इन्वेस्टिगेट। ये सारी चीज़ें लोग देख रहे हैं, और ये जो सेंस ऑफ डिप्रिवेशन आएगा छोटे सूबों में, ये बहुत खतरनाक होगा। ओ मां तव्हांखे हिन जो जवाबु ॾियां थो हींअर। सिंध सरकार छा कयो आहे, असां जो जेको बि रोल आहे हिन में उन खां वधीक कयो अथऊं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो रोल थींदो आहे पंहिंजो जेकी उहो बि हिननि जी इंटरप्रिटेशन जेकी आहे, डोंट एग्री विद, पर हुनखे वञूं त जेको डेजर्ट एरिया है वो फेडरल गवर्नमेंट ॾिसंदी, और जो क्रॉप्ड एरिया है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट देखेगी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने 98 टीम्स बनाई हुई हैं। हमने बहुत ज़्यादा प्रोक्योरमेंट की गाड़ियाँ खरीदी हैं, स्प्रेज खरीदे, और हम इमीडिएटली एड्रेस करें, और मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, वो जो उनको भी बता देंगे जब चाहेगा, उनको परेशानी है। जहाज़ खरीदने तक हमने कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली एक सूबाई हुकूमत नहीं कर सकती वो काम। हाँ, हमने ये ज़रूर किया है कि जो फेडरल गवर्नमेंट का जहाज़ था पिछले साल, मुझे अच्छी तरह याद है, उसके तेल के पैसे भी मैंने दिए, और उसके फर्टिलाइजर के ये जो पेस्टिसाइड के पैसे भी मैंने दिए। मैंने का मतलब सिंध हुकूमत ने, मैंने अपनी जेब से नहीं दिए, हमने दिए। ये सिंध हुकूमत ने किया है। ये जो देखें, इस वक्त जो भी अपोजिशन की पार्टीज हैं सिवाय एमएमए के और टीएलपी के, जो सूबाई असेंबली में है,
وہ اس وقت حکومت میں بھی ہے, فیڈرل گورنمنٹ میں. اسٹیل مل کے میں نے آج یہ بھی ریز کیا تھا, یہ میں آپ سے بتانا بھول گیا. میں نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا کہ ادھر ہم جب اکانومی کی بات کر رہے ہیں اس وقت میجر لے آفس کا ڈر ہے, یعنی میجر لوگوں کی نوکریاں جانے کا ڈر ہے. میں نے کہا ان سے کہ یہ اچھا میسج نہیں دے رہے آپ کہ اس وقت یہ فیصلہ کیا ہے آپ نے کہ 9,350 جو بھی نمبر ہے کہ اسٹیل مل کے لوگوں کو بے روزگار کر دیا جائے, انہیں نوکری سے نکالا جائے. میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس قانون ہے, سندھ حکومت نے قانون بنایا ہے کہ اس کووڈ کے درمیان آپ کسی کو لے آف نہیں کر سکتے. میں نے کہا سگنل کیا دے رہے ہیں؟ انڈسٹری ہم نے سنا ہے لے آف کرنے جا رہی ہے اور ہم اس پہ لیکن اگر فیڈرل گورنمنٹ بالکل ڈیفائنڈ ہو جائے گی, اگر فیڈرل گورنمنٹ, میں پھر کووڈ پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا, آپ حالات آج کل دیکھ رہے ہیں. آج ہمارے 42 ڈیتھس سب سے زیادہ جب تک آج تک ہوئی ہیں. ہائیسٹ نمبر آف کیسز آج ہوئے, کل پرسوں پورے پاکستان میں 105 ڈیتھس ہوئی ہیں. یہ ساری باتیں ہم بتا رہے تھے, لیکن اگر یہ احساس نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ اگر اس موقع پہ میں نے ان سے یہ بھی کہا پرائم منسٹر صاحب, اور یہ بڑے یہ ریکارڈڈ ہے, آپ نے جو 9-10 ہزار مزدور اور ورکرز نکال دیے ہیں یا نکالنے کی بات کریں, وہ ضرور احتجاج کریں گے, احتجاج ان کا حق ہے. اس زمانے میں, اس وقت میں جب کورونا ہے, احتجاج کریں گے. آپ پھر ہم سے کہیں گے جی یہ روڈ کھلواؤ اور ان کو اریسٹ کرو. اگر خدا نہ خواستہ ہم آپ کی باتوں میں آگے ان کو اریسٹ کیا اور جیلوں میں ڈالا اور کسی کو کرونا ہو گیا, اور اللہ نہ کرے کسی کو اس سے اور مزید نقصان ہوا, تو ایک تو نوکری سے نکالو, پھر جان سے بھی مارو اس کو. یہ باتیں میں نے کی ہیں آج, لیکن انہوں نے ایکسپلینیشن یہ دی کہ اسٹیل مل اتنے دن سے بند پڑی ہے, بڑا نقصان ہو رہا ہے حکومت کو, باقی ساری چیزیں بہت اچھی چل رہی ہیں. یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے ایک آرڈر دیا تھا کہ جو بڑی عمارتیں کراچی کی ان کو بھی گرایا جائے, لیکن سندھ حکومت نے ایک اچھا اسٹینڈ لیا اور منع کر دیا کہ بھائی ہم یہ نہیں کر سکتے, تو عدالت بھی پھر بیک فٹ پہ چلی گئی. اب جیسے کووڈ کا مسئلہ چل رہا ہے, اس میں سپریم کورٹ نے ہدایات دی کہ مارکیٹ جو ہے وہ اوپن کی جائے, تو سندھ حکومت کیوں خاموش رہی؟ آپ بحیثیت صوبے کے چیف ایگزیکٹو عدالت کیوں نہیں گئے؟ اور سخت ہم عدالت میں تھے. ایک آخری لائن, ہاں, کہ سخت قسم کے فیصلے 18ویں ترمیم کے بعد آپ خود مختار ہیں, صوبے کے لیڈر ہیں, آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ وفاق کے اوپر ساری چیزیں کیوں ڈالتے؟ میرے بھائی, پہلے آپ نے سپریم کورٹ کی بات کی, ہم نے خود فیصلے کیے 18ویں ترمیم اور 988 پہ 18ویں ترمیم کو بنا دیا کہ شاید اس کے یہ سارے پاورز پہلے بھی تھے صوبوں کے پاس. لا اینڈ آرڈر واز اے پروونشل سبجیکٹ, یہ ساری چیزیں پروونشل سبجیکٹ پہلے ہی تھیں. کوئی ایسا 18ویں ترمیم میں, اور جو ہے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے وعدہ کیا تھا اس کا عمل درآمد کرتے ہوئے جو کنکرنٹ لسٹ ختم کی اور صوبوں کو اور خود مختاری دی. یہ بالکل درست ہے آپ کی بات. سپریم کورٹ میں ہم پیش تھے, ہم پارٹی تھے, ہم ادھر موجود تھے. ہم نے کہا کہ ہم نہیں کھولنا چاہتے. ادھر کہا گیا, ایک آرڈر دیا گیا سپریم کورٹ میں کہ آپ آج لکھیں فیڈرل گورنمنٹ کو کہ یہ آپ کو کھولنے دے, آپ کو کھولنے اور آپ کو کھولنے دے. اتنے سخت آرڈرز کے بعد جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ایک طرف آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا آپ اور کیا کریں گے, میں نے یہی بتایا نا کہ جو چیزیں بڑی کلیئر ہیں قانون میں اس کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو ہمیں بڑا مشکل نظر آتا ہے. اور تبھی سپریم کورٹ کے آرڈر اور فیڈرل گورنمنٹ کی, میں کوئی ایسا سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا, لیکن ان کا جو طریقہ کار تھا اس کے لیے, یا ان کی جو سوچ تھی جس کی وجہ سے ایک مکسڈ میسیجنگ لوگوں میں گئی. آج سے 15-20 دن پہلے بھی لوگ سمجھ رہے تھے یار کرونا کیا ہے, کرونا کچھ بھی نہیں ہے. آج فرق ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جلدی اس وبا سے ہمیں نجات ملے, لیکن اس وقت فرق ہے. وہ کیوں پہلے لوگ ایسا سمجھ رہے تھے؟ اگر ایک بہت سینئر شخص آ کے کہتا ہے, اور یہ ریکارڈ پہ ہے, جب میں 13 مارچ کو کہتا ہوں کہ انٹرنیشنل بارڈرز بند کریں, آپ جہاز بند کریں لانا اور لاک ڈاؤن کریں, اور بات نہیں مانی جاتی, اور 17 مارچ کو کہا جاتا ہے کہ اگر کرونا ہوگا تو بس آپ کو تھوڑا سا فلو ہوگا, کھانسی ہوگی اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ میسیجنگ یہ اگر جائے گی
تو آپ کا کیا قصور ہے اگر آپ کو کرونا ہو گیا اور پھر آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ تو سمجھے تھے, آپ تو بلیو کریں گے یہ مکس میسیجنگ نہیں جانی چاہیے تھی. میں بھی ایکسپرٹ نہیں ہوں, مجھے کیا پتا کرونا کا, لیکن جو میں نے سیکھا ہے, جو مجھے ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں, ان کی جو ایڈوائس ہے اس پہ عمل تو کیے. حکومت آپ سے بہت کچھ سیکھ گئی ہے, جیسے لاک ڈاؤن میں اربوں کا راشن آپ نے بانٹا اور کسی کو پتا بھی نہیں چلا. 91 کروڑ روپے آپ نے کتوں کی تعداد کم کرنے کے لیے لگا دیے اور ایک کتا بھی کم نہیں ہو سکا. صحت میں ہم نے 12 برسوں میں اربوں روپے لگائے اور ٹھٹا میں وہ معصوم بچوں کے لیے ایمبولینس نہیں ہو سکی. آپ اور وفاق ایک ہی لائن میں چل رہے ہیں. میرے بھائی تھینک یو ویری مچ, آپ نے یہ بہت ہمیں باتیں بتائیں. میں پیچھے سے شروع کرتا ہوں, جو آپ کے آخری سوال تھا. صحت میں میرا خیال ہے سندھ صوبے میں بہت افسوس ہے اس دن جو واقعہ ہوا, اور آبویسلی یہ ایشوز پورے ملک میں, ہم غریب ملک ہیں, جو یہ واقعہ ہوا تھا اس پہ بہت افسوس کا اظہار کیا ہے. لیکن اس کے بعد کچھ لوگوں نے جو کلمات ادھر کہیں وہ بھی سب نے سنے. آپ بھی تھوڑا سا معذرت کے ساتھ شاید اسی لائن پہ جا رہے تھے, لیکن آپ مہذب طریقے سے آپ نے سوال کیا. شکر ہے کہ وہ نہیں تھے موجود ادھر, نہیں تو پتہ نہیں میری کیا ری ایکشن ہوتی ہے اس پہ اگر آمنے سامنے میرا ایسا سوال ہوتا. صحت کے حوالے سے ہماری باقی تینوں صوبوں سے بہت زیادہ بہتر کارکردگی ہے. یہ کرونا میں دیکھ کے نظر بھی آ گئی سامنے, ہم 50% ریکوریز بھی ہوئی ہمارے یہاں. اچھا, اس میں کرونا میں تو صرف میسیجنگ کی بات ہے نا, بیٹھے ہیں امید ادھر, باقی اور دوست ہیں جو ریکور کر گئے ہیں. اگر میسیجنگ صحیح ہوتی تو یہ پرابلم نہیں ہوتے. تو ہیلتھ میں آپ کہیں بھی لے لیں, اب میں پھر سے دوبارہ پوری کہانی نہیں بتانا چاہتا کہ NICVD کیا ہے, SIUT کیا ہے, اور باقی ہیلتھ کے حوالے سے ہم نے کیا کیا, سید عبدالقادر شاہ انسٹیٹیوٹ جو ہے ہماری گمبٹ میں وہ کیا ہے. لیکن یہ ٹھیک ہے, پرابلمز ہیں, ایشوز ہیں, لیکن سندھ صوبہ باقی تینوں صوبوں سے بہتر ہے صحت کے حوالے سے, نمبر 1. دوسرا آپ نے کہا پتہ بھی نہیں چلا راشن, بالکل میں پھر کہتا ہوں آپ کو یہ میں کئی بار بتا چکا ہوں, لیکن یہ دیکھیں نا, نہیں سمجھنا چاہتا کوئی تو میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا, یا میری غلطی ہے آپ کو سمجھا نہیں سکا. یا جب یہ راشنز بانٹنے شروع کیے تھے, لوگوں نے باہر نکلے, وہ جو رش دیکھا نا میں نے روڈوں پہ, ہم نے منع کیا سختی سے, ہم نے فلاحی اداروں کو منع کیا کہ آپ کو نہیں بانٹنے دیں گے راشن اس طریقے سے, اس لیے آپ کرونا دے رہے ہیں. آپ چاہ رہے تھے کہ ویسی بھیڑ بھاڑ میں دکھاتا آپ کو راشن تو آپ کو اچھا لگتا. ہاں, فلڈز میں ہم نے بانٹا, وہی رش نظر آتی تھی, آپ لوگوں نے کور کیا تھا. اس وقت میں آپ کو دوبارہ کہتا ہوں, اینڈ ناصر شاہ صاحب از ہیئر, امتیاز شیخ صاحب ابھی نہیں ہے, آپ کہیں گے ایک ایک روپے کا حساب ہے, ہم دینے کے لیے تیار ہیں, سب کرنے کے لیے. یس, بانٹا ہے, اتنا زیادہ نہیں بانٹا ہے, 1 ارب 8 کروڑ کا بانٹا ہے, اور اس کی پوری ڈیٹیل ہے. وہ کسی نے سپریم کورٹ کو کہہ دیا 8 ارب, سپریم کورٹ نے بغیر ویریفائی کیا ہم سے 8 ارب کا حساب لے لیا. بتائیں آپ نے بھی شاید وہی سن لیا کہ جی ایسا ہے, تو ایسا نہیں ہے. تیسری جو آپ نے بات کی, ہم نے یہ جو ڈاگ بائٹ کے کیسز ہیں انفارچونیٹ ہیں, ایک کیس بھی غلط ہونا چاہیے, لیکن یہ پرابلم اگین پورے پاکستان میں ہے. اس کو آپ سندھ کے ساتھ, اور یہ مجھے بڑا افسوس بھی ہوا ہے, 1-2 لوگوں نے جو باتیں کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے کتا, لیکن اس کو ڈیروگیٹری ورڈز میں استعمال کرتے ہوئے اور انسان کو کہا گیا ہے, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ اس کو نہ سپورٹ کریں. ہاں, مجھے بتا رہے ہیں لوکل گورنمنٹ منسٹر, ابھی 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا ہے. آپ کو پتہ نہیں, یہ نمبر نہ, یہ سنے سنائے پہ نہ یقین کیا کریں, خاص طور پہ میڈیا میں نہ کیا کریں, بیکاز آپ کی لوگ آپ کی بات دوسرے لوگ بھی مانتے ہیں. باقی یہ لوگ جو کرتے ہیں پتہ ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں, تو ان کی اتنی نہیں, لیکن اگر آپ جیسے لوگ کہیں گے بات نا, تو پھر وہ تھوڑی غلط ہو جائے گی. جی ناظرین, وڈے وزیر مراد علی شاہ इन वक्त कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे रहियो आहे. संदसि चवणु आहे त सिंध सरकार वटि सिंध सरकार जे जेके